نماز کی ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھنا۔ فرض نماز میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھ سکتے ہیں۔ خلیفہ شاہ نیو یارک سے پڑھ سکتے ہیں، نماز ہو جائے گی۔ حدیث میں آتا ہے ایک صحابی نماز میں بار بار سورہ اخلاص پڑھتے تھے، آپ نے ان کو بلا کے پوچھا، انہوں نے کہا مجھے اس سے محبت ہے، تو آپ نے ان کو جنت کی بشارت دی۔ تو اگر کسی کو عقیدہ توحید سے محبت ہے، اللہ تعالیٰ کی توحید ہے، اس میں اس نیت سے پڑھتا ہے، تو انشاءاللہ کوئی حرج نہیں ہے، لیکن نارملی یہ عمل ناپسندیدہ ہے۔ صحابہ نے شکایت بھی اسی وجہ سے کی تھی نا کہ نبی کا عام معمول یہ نہیں تھا، تو بہتر یہی ہے کہ ایک رکعت میں کوئی سورت پڑھیں، دوسری میں دوسری پڑھیں، تیسری میں سنتیں پڑھ رہے ہیں تو تیسری میں کوئی اور سورت، بہتر یہی ہے۔ کبھی کبھار اگر ہو جائے تو کوئی حرج نہیں ہے۔ عصر سے پہلے نفل نماز کا حکم۔ عائشہ صاحبہ نیو یارک سے پوچھتی ہیں عصر سے پہلے نفل نماز پڑھ سکتے ہیں؟ پہلے جتنی چاہیں پڑھیں، بعد میں نہیں پڑھ سکتے۔ عصر کی نماز کے بعد نفل پڑھنا جائز نہیں ہے۔ ہاں قضاء عمری پڑھ سکتے ہیں، یہ کوئی اور قضا نماز ہو جائے تو وہ پڑھ سکتے ہیں، لیکن نوافل عصر کے بعد نہیں پڑھ سکتے، پہلے جتنے چاہیں پڑھیں۔ نماز میں آنکھ بند کرنا جائز ہے؟ کیا نماز میں آنکھ بند کر سکتے ہیں اور کتنی دیر تک؟ عابد خان سعودی عرب سے۔ نماز میں آنکھ بند کرنا مکروہ ہے، ناپسندیدہ ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آنکھیں کھول کے نماز پڑھتے تھے، تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ نماز میں آنکھ کھول کے نماز پڑھیں آپ۔ اندھیرے میں نماز پڑھنے کا حکم۔ اندھیرے میں نماز پڑھنا ممنوع ہے یا نہیں؟ عثمان غنی آئی لینڈ سے۔ کوئی ممنوع نہیں ہے، پڑھ سکتے ہیں۔ کسی نے امانت دی اور ڈاکو نے لوٹ لی تو لوٹانے کا کیا حکم ہے؟ ایک دوست نے مجھے کچھ رقم کہیں پہنچانے کے لیے دی، ایئرپورٹ سے گھر جاتے ہوئے مجھے لوٹ لیا گیا۔ کراچی کس سے لگ رہا ہے، لیکن یہ ہیں تو سعودی عرب کے۔ سعودی عرب میں نہیں ہوا ہوگا، یہ آپ کے ساتھ کراچی میں ہوا ہوگا۔ خیر، اب اس رقم کو لوٹانے کے بارے میں کیا حکم ہے اور بہتر کیا ہے؟ جزیل احمد صدیقی سعودی عرب سے۔ جزیل احمد صاحب، اگر آپ کو کسی نے امانت دی تھی اور واقعی ڈاکوؤں نہیں لوٹی ہے تو پھر آپ پر وہ امانت لوٹانا لازم نہیں ہے۔ کسی کے پاس بھی جب امانت رکھوائی جائے نا، تو اس کے اپنے کسی قصور کے بغیر اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس پر لوٹانا واجب نہیں ہے۔ ہاں، اس طرح سے اس نے وہ امانت رکھی کہ ضائع ہونے کا خطرہ تھا، مثال کے طور پر لاکر کے بغیر باہر ہی ڈال دی اس نے، اور خطرہ ہے کہ چور لے جائے گا، تو پھر اس کا مطلب پھر یہ ذمہ دار ہوگا، کیونکہ اس نے کوتاہی کی ہے۔ اس نے اگر اپنی طرف سے کوتاہی نہیں کی اور ڈاکوؤں نے لوٹ لی ہے تو پھر اس پر لوٹانا لازم نہیں ہے۔ اب اگر آپ وہ پیسے یوں 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 کرتے ہوئے جا رہے تھے، ڈاکوؤں کو دعوت دے رہے تھے، تو پھر تو آپ قصوروار ہوں گے، آپ پر لوٹانا لازم ہوگا، لیکن آپ نے بیگ میں رکھے تھے، جیب میں رکھے تھے، جہاں بھی سیف جگہ پہ رکھے تھے، پھر ڈاکوؤں نے لوٹ لی، تو اب آپ پر لوٹانا کچھ بھی لازم نہیں ہے۔ میں نے ان کو انڈیا کے ایک چینل کا لنک بھیجا جس میں انڈیا کہہ رہا ہے کہ مودی نے ہماری ناک کٹوا دی، پاکستان آرمی کے بارے میں یہ کہا، یہ تو کمزور ہیں، ان کے پاس تو جہاز نہیں ہے، رافیل کی ایسی کی تیسی کر دی، یہ کر دیا، وہ کر دیا، اور یہ کیا ہو گیا۔ میں نے کہا دیکھو، دشمن کہہ رہا ہے کہ ہم جیت گئے، اور پھر انڈیا کہہ رہا ہے امریکہ نے اب پاکستان کے چیف کو بلایا ہے، بھائی زہرانہ دے رہا ہے، اس کو لنچ پہ بلایا ہے، یعنی ہمیں پوچھ نہیں رہے، اب پوچھ کس کو رہے ہیں؟ پاکستان کو پوچھ رہے ہیں، آرمی چیف کو بلا رہے ہیں۔ یہ انڈیا غم سے، جو ان کا چینل ہے نا مودی، جو مودی کے فیور میں لوگ ہیں، وہ غم سے نڈھال ہو رہے ہیں، یار اب ہمیں تو امریکہ تو طاقتور کو سلام کرتا ہے بھائی۔ امریکہ نے دیکھا یار تم ہار گئے تو تیل تو ان تیلوں میں نہیں ہے، تیل تو پاکستان میں ہے، تو وہ تو ہاتھ بڑھائیں گے نا دوستی کا، وہ کہیں گے یار یہ چائنا کے ساتھ کیوں اتحاد کر رہے ہو، آؤ ہمارے ساتھ اتحاد کرو۔ اب اس اتحاد کے نتائج کیا سامنے آئیں گے، فائدہ ہوگا یا نقصان ہوگا، یہ تو ایک الگ بحث ہے، یہ تو فیوچر میں پتہ چلے گا، اللہ کرے فائدہ ہو نقصان نہ ہو، نقصان بھی ہو سکتا ہے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، لیکن اتنی بات تو پازیٹیو ہے نا کہ بھائی پہلے تو وہ آپ کو اتنا پروٹوکول بولو نہیں دے رہے تھے، اس نے بھی دیکھ لیا بھائی صاحب دوستی کا ہاتھ بڑھاؤ، اب آپ کو عزت ملی ہے، اس پہ بھی لوگ کہہ رہے ہیں نہیں یہ تو پہلے سے ملی بھگت تھی دونوں کی، ملی بھگت تھی دونوں کی، یہ تو پہلے سے پلان تھا کہ ہم یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یوں کرنا پھر یہ کرنا وغیرہ وغیرہ، بناتے رہو، اور معلومات 1.5 انچ کی بھی نہیں ہے بالکل۔ وہ جو میم بنائی ہے نا کسی نے، ہمارے تبصروں کی حالت کیا ہے، جو ہم تبصرے کرتے ہیں بیٹھ کے، شارٹ کلپس آتے ہیں نا، میں نہیں دیکھتا، کبھی کبھار دیکھتا ہوں، لیکن جب دیکھتا ہوں تو پھر خاندانی چیزیں دیکھتا ہوں۔ وہ ایک شارٹ کلپ آتے ہیں، اس میں وہ لڑکے لال رنگ کا ماس منہ پہ چڑھا کے آتے ہیں، ایک ہی لڑکا ہے میرا خیال ہے، بہت سارے کردار کر رہا ہوتا ہے، آنکھیں خالی کھلی ہوئی ہوتی ہیں، کوئی بے حیائی نہیں ہے اس میں۔ تو اس نے بتایا کہ جیسے انڈا موڑ کے ہوٹل پہ نہیں لوگ لڑکے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، لونڈے لپاڑے بیٹھے ہوئے ہیں، باتیں کیا ہو رہی ہیں، ایک کہہ رہا ہے یار بزنس شروع کرتے ہیں، دوسرا کہتا ہے دیکھ بھائی اگر بزنس کرنا ہے 50 لاکھ سے کم میں نہیں ہوگا، مذاق، اگر خاندانی بزنس کرنا ہے تو 50 سے کم میں نہیں، دوسرا نے کہا 50 کرنا ہے تو پھر 1 کروڑ سے شروع کرو۔ اتنے میں وہ چائے والا آیا، پوچھتا ہاں بھائی کتنی چائے، کہتے ہیں 3 چائے، پھر خیال آیا 3 چائے کے پیسے تو ہیں نہیں، ایسا کر 2 لیا، ہم دونوں ایک ہی میں آدھی آدھی کر لیں گے۔ اس نے کہا اچھا ٹھیک ہے، پھر باتیں شروع،
کہتا ہے یار 1 کروڑ. کہتا ہے ٹھیک ہے 1 کروڑ میں دوں گا. کہہ رہے پھر جب تینوں اگر پارٹنرشپ کر رہے ہیں تو 3 کروڑ تو ہونے چاہیے. مزہ جب ہی آئے گا جب کم سے کم کس میں ہو, 3 کروڑ میں. پھر وہ آیا پراٹھا. اب مجھے پورے الفاظ یاد نہیں ہے نا ان کے, جتنا مجھے یاد رہ گیا اپنے الفاظ میں بیان کروں. میسج دیا بڑا خاندانی میسج. پراٹھا وہ کون سا پراٹھا, آج کل ایک اور پراٹھا آ رہا ہے نا چیز کا پراٹھا. تو انہوں نے کہا یار وہ رہنے دے, سادہ پراٹھا لے آ. کیوں بھائی, ابے پیسے نہیں ہیں. ایک پراٹھے میں 3 آدمی شریک ہو رہے ہیں, کٹ چائے منگوا رہے ہیں. جب پیسے دینے کی باری آئی تو پیسے کم نکلے. تو وہ ہوٹل والا کہتا ہے کم بختو, باتیں کروڑوں کی کر رہے ہو یہاں بیٹھ کے, جیب میں دھیلا نہیں ہے. ہمارے یہاں جو کہتے ہیں نا دکان پکوڑوں کی اور باتیں کروڑوں کی. تو ایسے بیٹھ کے تبصرہ ملک کے بارے میں ہم کر رہے ہوتے ہیں جیسے ساری نالج اسی پہ آسمان سے نازل ہوئی. اور اس کی بیس ہے نیگیٹیوٹی. ہر وہ خبر جو ملک کے فیور میں جا رہی ہے اس کو جھٹلاؤ, ہر وہ خبر جو کنٹری کے اگینسٹ ہے اس کی تصدیق کرو کہ یہ ٹھیک ہے. آپ 100 دفعہ اختلاف کرو اسٹیبلشمنٹ سے بھی, سیاسی لیڈروں سے بھی, یہ زندہ ہونے کی علامت ہے. زندہ قومیں غلام نہیں ہوتی, کھل کے اظہار رائے کی آزادی ہوتی ہے. کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, کوئی کسی سیاسی جماعت کو پسند کرتا ہے, یہ ہمیشہ زندہ ملکوں میں ہوتا ہے, یہ زندہ قوموں میں ہوتا ہے. لیکن ایک جگہ آ کے سب کو زبان کنٹرول میں رکھنی پڑتی ہے, وہ کیا ہے, کنٹری. ملک پہ سمجھوتا نہیں ہوتا. کسی سیاسی لیڈر کی محبت یا نفرت میں, چاہے وہ نواز شریف ہو, چاہے وہ عمران خان ہو, چاہے وہ زرداری ہو, چاہے وہ بلاول بھٹو ہو, چاہے وہ مریم نواز ہو, بھائی کسی کے عشق میں بھی پاگل نہیں ہونا, کسی کی نفرت میں بھی پاگل نہیں ہونا ہے. کنٹری کے تھوڑی خلاف ہوں گے ہم. تو یہ نیگیٹیوٹی ہے ہمارے یہاں. تو اب امریکہ نے بلا لیا ہمارے آرمی چیف کو, ورنہ کہاں لفٹ کرا رہا تھا وہ. زہرانہ بھی دے دیا اور تعریفوں کے پول باندھ دیے. ہمیں پتہ ہے یہ سب مکھن ہے, مکھن ہے. ہم کون سا کہہ رہے ہیں اخلاص سے ہو رہا ہے سب کچھ, لیکن مکھن بھی وہیں لگایا جاتا ہے جہاں سامنے بریڈ تو ہو, پاور ہو. بھوسی ٹکڑوں پہ تھوڑی کوئی مکھن لگاتا ہے. تو ان کو اندازہ ہو گیا بھائی اتنا ہلکے نہیں ہے جتنا ہم سمجھ رہے تھے. اور میں پاکستان کی بار بار مثال دیتا ہوں کہ پاکستان کو خلافت راشدہ پر قیاس مت کرو. پاکستان کو کمپیئر کرو دوسرے اسلامی ملکوں سے. پاکستان کو کمپیئر کرو کس سے, بولو. دیکھو آپ نے اپنی بیوی کی شکایتیں لا کے شروع کر دی. مفتی صاحب میری بیوی ایک وقت کا فاقہ برداشت نہیں کرتی. امہات المومنین 2 وقت کے فاقے برداشت کرتی تھی. مفتی صاحب امہات المومنین اتنی سخی تھیں کہ اگر نبی نے 1 سال کا راشن ایڈوانس میں دے دیا تو صبح دیا شام تک سب صدقہ کر کے ختم کر دیا, اور میری بیوی تو مجھے صدقہ نہیں کرنے دیتی. مفتی صاحب امہات المومنین کا پردہ, ان کی تہجد, میری بیگم کے تو ناخن ایک دن نظر آ رہے تھے. نہیں آئی سمجھ میں بات. ایک دن میری بیگم نے ساکس پہنے ہوئے تھے, انگوٹھا پھٹا ہوا تھا, باہر نکلا ہوا تھا. کتنی سخت بے پردگی ہو رہی ہے. تو میں کیا کہوں گا, ابے کمبخت تو اپنی بیگم کو امہات المومنین سے کیوں کمپیئر کر رہے ہیں؟ پڑوسن کی بیوی سے کمپیئر کر, پڑوسیوں کی بیوی سے کمپیئر کر, عام عورتوں سے, اس زمانے کی عورتوں سے کمپیئر کر. کلب میں ڈانس کر رہی ہیں اسکرٹ پہن کے اور تیری بیگم برقع لے رہی ہے. شکر ادا کر میرے بھائی, موزہ پھٹا ہوا تو کیا ہو گیا یار. اس کو یہ ہو رہا ہے کہ انگوٹھا کیوں نکلا باہر, نامحرم نے میری بیگم کے پاؤں کا انگوٹھا کیوں دیکھا. غلط کہہ رہا ہوں صحیح کہہ رہا ہوں؟ اور پھر ہم اس کو بولیں گے تو خود کون سا صحابہ کے حساب سے چل رہا ہے, تو بھی تو اپنے آپ کو اس زمانے کے آدمیوں سے کمپیئر کرتا ہے نا. تو پاکستان کو آپ خلفائے راشدین سے کمپیئر مت کرو, وہ تو نہیں ہو سکتا. وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور میں ہی ایسی حکومت آئے گی. جو کام اللہ نے حضرت مہدی اور حضرت عیسیٰ کے ذمہ لگایا ہے وہ آج کی حکومتوں کے ذمہ مت لگاؤ. کمپیئر کرو, مقابلہ کرو دوسرے ملکوں سے. دوسرے ملکوں پر اسلامی لحاظ سے ہمارا پلڑا ابھی بھی الحمدللہ بھاری ہے. یہاں ہم عدالتی خلا کے خلاف بولتے ہیں کہ غیر شرعی ہے. کسی اور کنٹری میں غیر شرعی خلا ہو, ایک لفظ نہیں بول سکتے ہم. بہت سارے اسلامی ملک ہیں جن میں یہی عدالتی خلا نافذ ہے جو ہمارے کنٹری میں ہے. وہاں جا کے ہم اس خلا کے خلاف آواز بولو نہیں اٹھا سکتے. یہاں بول تو سکتے غیر شرعی ہے, ہاں وہ غیر شرعی شرعی کیوں نہیں بن رہا؟ اس میں حکومت کا جتنا قصور ہے اتنا ہی اس سے زیادہ مذہبی لوگوں کا بھی قصور ہے. کر ہی نہیں رہے. یہ بہت آرام سے ہو سکتا ہے. وفاقی شرعی عدالت میں کیس ہو, مضبوط طریقے سے کیس ہو, اسلامی نظریاتی کونسل آواز اٹھائے تو یہ چینج ہو سکتا ہے. آواز ہی نہیں اٹھا رہی. نہ سیاسی جماعتیں آواز اٹھا رہی ہیں جو مذہبی ہیں, تو اکیلا آدمی کیا کرے گا بھائی؟ بہت سارے غیر شرعی قوانین بہت آرام سے پاکستان میں شرعی ہو سکتے ہیں, لیکن جو لوگ یہ کام کر سکتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہی نہیں ہیں. وہ صرف دھرنے دینا, کنٹینر لا کے روڈوں پہ رکھ دینا, شور شرابہ کرنا, یہ کرتے ہیں وہ.
اس سے ووٹ ملتا ہے, عزت ہوتی ہے تمیز سے کام کرنے میں, بلکہ تمیز سے کام کرنے میں بعض دفعہ کام آپ کرتے ہیں نام کسی اور کا آ جاتا ہے. یہ بھی ہمیں تجربہ ہے. پاکستان میں حلال حرام کے امپورٹ ایکسپورٹ پہ پابندی کا قانون پاس ہونا تھا ایک دفعہ, تو جن لوگوں کو کہا گیا آپ کرواؤ انہوں نے کیا نہیں, پھر کچھ اور لوگ بیچ میں آئے انہوں نے یہ قانون پاس کروا دیا, پاس انہوں نے کروایا, کریڈٹ کوئی اور لے گیا. کوئی بات نہیں یار, کوئی اور کریڈٹ لے جائے لیکن کوئی کام تو ہو نا. سمجھ میں نہیں آ رہی میرا خیال ہے بات. تو پاکستان اگر غیر اسلامی ہے تو یہ ہماری اور آپ کی وجہ سے ہے. تو آئین پاکستان کا اسلامی ہے, امپلیمنٹ میں بہت سارے قوانین غیر اسلامی ہیں, وہ ٹھیک کیے جا سکتے ہیں کیونکہ اسمبلی آئین کی پابند ہے. آئین کیا کہتا ہے؟ قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون نہیں بنے گا. ایسا آئین کس کنٹری کا ہے بتاؤ؟ سعودی عرب تک کے قانون میں یہ نہیں لکھا ہوا. ٹھیک ہے سعودی عرب کا قانون اسلامی ہے اور پھر اس میں آگے ڈیٹیل ہے کہ فقہ حنبلی ہوگا, لیکن بادشاہت ہے. ٹھیک ہے بادشاہ اس کا پابند ہے, لیکن بادشاہ پابند ہوتا ہے؟ بادشاہ اگر کوئی قانون چینج کر دے کوئی آواز اٹھا سکتا ہے؟ یہاں تو آواز اٹھائی جا سکتی ہے, اٹھا رہے ہیں نا. عدالتی خلا میں کتنی آواز اٹھا رہے ہیں ہم, اور بہت ساری. 18 سال والے قانون پہ آواز نہیں اٹھائی ہم نے, کھل کے بولے کہ یہ غیر شرعی ہے. آپ اپنی بچی کی شادی 18 سال سے پہلے بھی بولو کر سکتے ہو اگر بچی کا فائدہ ہے. بچی کا فائدہ نہیں ہے, اس پہ ظلم کا خطرہ ہے, پھر جائز نہیں ہے. اور یہ جو 18 سال سے کم عمر لڑکی کی شادی کو منع کیا جا رہا ہے, اس میں بچیوں کے حقوق کے خلاف ہے یہ. کیونکہ بعض دفعہ 16 سال میں بچی کو کسی سے عشق ہو جاتا ہے, لڑکے کو بھی عشق ہو جاتا ہے, آپ ان کو شادی سے روک رہے ہو, تو یہ بچوں کے حقوق کی حق تلفی ہو رہی ہے کہ نہیں ہو رہی ہے؟ اس کا رائٹ ہے بھائی, 16 سال کی بچی کا بھی رائٹ ہے. لیبل لگا دیا کہ بچوں کے حقوق ہیں کہ 18 سال سے پہلے شادی نہیں کر سکتے. بھائی یہ تو حقوق چھین رہے ہو آپ ان سے, حقوق دے تھوڑی رہے ہو. ظلم جب ہوتا جب آپ کہتے 18 سال سے پہلے بچی کی شادی لازمی کرنی پڑے گی آپ کو, پھر ظلم ہوتا. کہ وہ نہیں کرنا چاہ رہی آپ زبردستی تھوپ رہے ہو, وہ کرنا چاہ رہی ہے قانون روک رہا ہے, تو یہ ظلم ہے اس بچی کے اوپر. آپ کہہ سکتے ہیں کہ اس عمر میں بچی نہ سمجھ ہوتی ہے, ظلم ہو سکتا ہے, اپنا جو شریک حیات منتخب کرے وہ 2 نمبر بھی ہو سکتا ہے, بات درست ہے. لیکن یہ بات انگریزوں کے لیے درست ہے, ہمارے لیے درست نہیں ہے. اس لیے درست نہیں ہے کہ ہمارے یہاں بچی کا باپ بھی ہوتا ہے, چچا بھی ہوتا ہے, ماموں بھی ہوتا ہے, وہ بھی دیکھ رہے ہوتے ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی ہے؟ وہ چیک کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ اس قابل بھی ہے کہ اس کا نکاح کیا جائے یا نہیں کیا جائے. اب مادر پدر آزاد قوم نہیں ہے بھائی, ہم لوگ کے یہاں اب تک رپورٹ یہ کہ ابا ہوتے ہیں. رپورٹ تو یہ ہے نا کہ ابا ہم لوگ کے یہاں ہوتے ہیں, چاچے مامے بھی ہوتے ہیں. تو جب تک یہ رپورٹ رہے گی تو کم عمر بچی کے نکاح کی بھی اجازت ہوگی, اگر وہ چاہتی ہے. زبردستی تو جائز نہیں ہے. اگر وہ چاہ رہی ہے اور باپ نے, چاچا ماموں نے دیکھ لیا کہ یہ لڑکا میری بیٹی بھتیجی بھانجی کے لیے سوٹیبل ہے, تو کسی کا باپ بھی اس کو نہیں روک سکتا. جو قانون اس کو روکے گا تو یہ بچی پہ ظلم ہوگا. آپ کہہ سکتے ہو کہ بہت سے باپ 2 نمبر ہوتے ہیں, چھوٹی بچیوں پہ ظلم کرتے ہیں. اس کا جواب یہ کہ بہت سے نہیں ہوتے, کچھ ہوتے ہیں. بہت سے نہیں ہوتے, کچھ. باپ اور بیٹی کا رشتہ یہ قدرت نے بنایا ہے, قدرت دھاندلی نہیں کرتی. سرپرست باپ کو کس نے بنایا ہے؟ اللہ نے. اللہ غلط آدمی کو سرپرست بنا سکتا ہے؟ آپ کو پتا ہے اسلام میں ماں کے بہت حقوق ہیں, لیکن سرپرست شریعت نے باپ کو بنایا, ماں کو دوسرے درجے میں بنایا ہے, پہلے باپ ہے. وجہ کیا ہے؟ فقہا لکھتے ہیں لِأَنَّ بِالرِّجَالِ مِنَ الْغَيْرَةِ مَا لَيْسَ بِالنِّسَاءِ. اللہ نے بیٹی کے معاملے میں باپ کے دل میں جو غیرت رکھی ہوتی ہے, ماں کی غیرت اس لیول کی نہیں ہوتی. ہوتی ہے اس لیول کی, ماں میں محبت کا غلبہ زیادہ ہوتا ہے. جبکہ جوان لڑکی کو جب بالغ ہو جائے تو اس کو غیرت مند باپ کی ضرورت زیادہ ہوتی ہے. جو جذباتی محبت ہے وہ ماں میں زیادہ ہوتی ہے. تو سرپرست اللہ نے کس کو بنایا میرے بھائی؟ باپ کو. تو ٹھیک ہے باپ ظالم بھی ہوتے ہیں, لیکن بہت کم ریشو ہے, زیادہ تر ظالم نہیں ہوتے. ظالم ہوتے تو پالتے کیوں, اتنی محنت کیوں کرتے؟ اور جو چند فیصد بیٹیاں بیچنے والے ہیں, جو بغیرت ہیں, ان کے لیے اسلام میں قانون سازی پہلے سے موجود ہے. موجود ہے, آپ فقہ کی کتابیں اٹھا کے پڑھو, اس کے حساب سے قانون بناؤ. بھائی 18 سال سے پہلے بھی بچی کی شادی کی اجازت ہے, زبردستی جائز نہیں ہے, اور اس میں بچی کا مفاد دیکھا جائے گا. اگر باپ نے ایسی جگہ نکاح کیا جو بالکل میچنگ کا نہیں ہے تو پھر باپ کے خلاف کیس ہوگا. اس قانون کی ہم 100 دفعہ حوصلہ افزائی کریں گے. یہ قانون ہم نہیں مانتے میرے بھائی کہ 18 سال سے پہلے آپ لڑکا لڑکی پہ پابندی لگا دو. ہم اپنے بچے کی شادی 18 سال سے پہلے کر رہے ہیں, تو سب سے پہلے تو ہمیں جیل ہوگی. کیا خیال ہے؟ اور سب سے پہلے تو مجھے, میں نے تو دوسری شادی پہلی بیوی کی اجازت سے نہیں کی, میں تو 4 دفعہ جیل ہونا چاہیے مجھے. تو اس لیے یہ قانون چلنے والا نہیں ہے. لوگ قانون توڑیں گے اور پھر دوسرے قانونوں کی حیثیت بھی لوگوں کے دل سے ختم ہو جائے گی. جب آپ خود ایسے قانون بناتے ہو جو ملک قانون توڑنے پر لوگوں کو مجبور کرے, تو پھر باقی قوانین کی بھی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہتی. قانون بناتے وقت سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے یہ چل بھی پائے گا کہ نہیں چل پائے گا.
یورپ امریکہ دیکھتے ہیں تبھی وہ شراب کو اللیگل نہیں کرتے, حالانکہ وہ چاہتے ہیں کہ اللیگل ہو جائے, لیکن کیوں اللیگل نہیں کرتے؟ ان کو پتا ہے بھائی سب پیتے ہیں, ہم بھی پی کے ہی آتے ہیں, تو ہمارا دماغ کام کرتا ہے, ٹھیک ہے اس کے بہت سارے نقصانات ہیں لیکن اللیگل کریں گے تو مانے گا کون؟ شراب کو چھڑوانے کے لیے مذہب کی موٹیویشن چاہیے, اور مذہب اس سوسائٹی میں نہیں ہے تو نہیں ہو سکتا, نہیں چھوڑ سکتے وہ. ہمارے یہاں اس لیے ملکی قانون کی وجہ سے, مذہب کی وجہ سے چھوڑی ہوئی ہے, ٹھیک ہے ملکی قانون اس کو سپورٹ کر لیتا ہے, لیکن اصل جو موٹیویشن, پاورفل موٹیویشن ملتی ہے, حوصلہ ملتا ہے, وہ مذہب سے ملتا ہے. دیکھو ملک اگر قانون بنا دے تم نے 1 مہینہ کھانا پینا نہیں ہے, چلے گا یہ قانون؟ صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک پاکستان میں کوئی بھی نہیں کھائے گا, ملکی قانون ہے, نہیں چلے گا. اللہ نے بنا دیا, چل رہا ہے, اللہ نے بنا دیا, 1400 سال سے چل رہا ہے, ہول سیل کے حساب سے چل رہا ہے, گرمی میں بھی چل رہا ہے, جون جولائی میں بھی چل رہا ہے, ناروے میں 22 گھنٹے کا روزہ ہے وہاں بھی چل رہا ہے, صحیح ہے نا, عرب کے ریگستانوں میں بھی چل رہا ہے. تو اللہ کے پاس, اللہ کے قانون اور اسلام کے پاس تو پاورفل موٹیویشن ہے. حکومت کے پاس ایسی موٹیویشن نہیں ہوتی. تو جب اسلامی حکومت اور اسلام کا قانون ٹکرائے گا, اسلام کہہ رہا ہے بچی کی جلدی شادی صرف جائز نہیں بلکہ ترغیب ہے, کرو, اگر اچھا رشتہ ملتا ہے, نہیں ملتا پھر نہیں, اس کے جوڑ کا مل رہا ہے تو کرو, دیر مت کرو, اور اگر زنا کا خطرہ ہے تو پھر لازمی واجب ہے, نہیں کیا گنہگار ہوگے. اور ملکی قانون کہہ رہا ہے 18 سال سے پہلے نہیں کر سکتے, تو اسلام کے کہنے پر ہم جون میں ریگستان میں 1 مہینے کا روزہ رکھ سکتے ہیں, تو بچی کی شادی کیوں نہیں کر سکتے میرے بھائی؟ کیا خیال ہے یار؟ تو یہاں تو ملک اسلام سے جب ٹکرائے گا تو قوانین کی 2 ٹکے کی حیثیت نہیں رہے گی. اب ملک کے قانون تو مجھے تھوڑی دوسری شادی کی اجازت دیتے ہیں, ہم 4 کر بیٹھے, کیوں میں پاگل ہوں یار؟ میں اس غیر اسلامی قانون کی وجہ سے اپنا نقصان کروں یار, اپنی نسل روکوں میں؟ بیگم مجھے اجازت نہیں دے رہی, میں معاذ اللہ زنا کی طرف چلا جاؤں, دوستیوں کی طرف چلا جاؤں, تو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے, نہیں مانے گا کوئی. تو حکومت کو چاہیے ہوش کے ناخن لے, ایسے قانون نہ بنائے جو خود ملک کے لیے نقصان دہ ہوں. کوئی بھی نہیں مانتا, اس لیے اپنی بچی کا رشتہ اچھا ہے, 2 نمبر لوگوں سے مت, کیونکہ بچی جب نو عمر ہوتی ہے تو سسرال میں ظلم کا خطرہ بہت ہوتا ہے اس کے اوپر. اس لیے ہم اس چیز کی اجازت یا ترغیب جب دیتے ہیں جب آپ کو پورے طور پر کوئی اپنی بچی کے لیے سسرال ملے, اسرائیل نہ ملے. بعض سسرال کم سسرائیل زیادہ ہوتے ہیں, وہ سسرال کم ہوتے ہیں, سسرائیل بولو زیادہ ہوتے. اور بچے کی بھی 15-16 سال میں شادی کرا دو, زنا سے بچے گا, اوٹ پٹانگ حرکتوں سے بچے گا, لیکن یہ بھی جب بچہ سمجھدار ہو, اپنی ذمہ داریاں پوری کر رہا ہو. اگر لونڈے لپاڑوں میں کھیل رہا ہے سارا دن, پڑھائی پہ توجہ نہیں ہے, ذمہ داریاں پوری نہیں کر رہا, تو پھر نہیں کرو, پھر وہ بگڑنے کا بھی خطرہ ہے. پھر وہ بچے اسپیڈ سے پیدا کرے گا, خرچہ آپ کا کرائے گا. ہر سال ایک بچہ آپ کی گود میں لا کے ڈالے گا, دادا, وہ یعنی میرے بچوں کے دادا آپ ہی کہتے تھے اسپیڈ سے پیدا کرو. وہ یہ بیان نہیں دیکھے گا کہ اپنے خرچے پہ پیدا کرو, مگر کس کے خرچے پہ؟ اپنے. تو لا کے جھولی میں ڈالتا جائے گا. ایسے واقعات بھی ہیں. میں نے منع کیا مت کر اپنے بیٹے کی شادی, وہ مجھے کہہ رہے ہیں آپ تو خود ترغیب دیتے ہو جلدی شادی کرو. میں نے کہا بھائی وہ اپنی ذمہ داریاں پوری کر کے دکھائے پھر کرو نا. نہیں جی جوش چڑھا ہوا تھا کر دیا, اب وہ اسپیڈ پہ پاؤں, بچے پہ بچہ. تو دادا کہہ رہا ہے کم بختوں, میں اپنی بیوی کو پالوں, اپنے بچوں کو پالوں, اپنی بیٹیوں کو پالوں, تیرے بچے بھی میں ہی پالوں, تیری بیوی کو بھی میں پالوں, تو یہ ظلم ہے بھائی. تو بچے میں پتہ چل جاتا ہے کہ آثار ہیں یا نہیں ہیں, سمجھداری کے آثار ہیں پھر کر دو, پھر برکت دے گا اللہ تعالیٰ. تو ہاں نہیں, قوانین رفیع بھائی کہہ رہے ہیں قوانین جو بناتے ہیں شراب پی کے بناتے ہیں, ایسا نہیں ہے, بہت سے بغیر پیے بھی بناتے ہیں یار. چلے ٹھیک ہے, تو کچھ پی کے بناتے ہیں, کچھ بغیر پیے بناتے ہیں. اسمبلیوں میں سارے شرابی بھی نہیں ہوتے, اچھے برے ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں, سب کو ایک ہی لاٹھی سے نہیں آنکنا چاہیے. میں چاہ رہا ہوں رفیع بھائی کو اسمبلی میں پہنچا دیں ایک دفعہ, پھر رفیع بھائی ہی ہوں گے, پھر کسی کی نہیں چلے گی. تو خیر کیا بات چل رہی تھی میرے بھائی, اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں, نئی تہذیب کے انڈے ہیں, بولو گندے. دیکھو جب ہم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی مان لیا, یا تو مانتے نہیں مانتے تو جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں تھی. جمعہ نہیں, عیسائی پڑھتے ہیں جمعہ, آپ سب جمعہ پڑھنے آئے ہو تو اس کا مطلب مانتے ہو نا, ورنہ کیا مل رہا ہے جمعہ پڑھ کے آپ. تو جب مانتے ہو تو پھر بھائی ومن اصدق من اللہ قیلا, اللہ کہتے ہیں اللہ سے زیادہ اچھی بات, سچی بات کسی کی بولو نہیں ہو. تو اللہ نے جب کہہ دیا جھوٹ پھنسواتا ہے, سچ نجات دلاتا ہے. اللہ نے جب کہہ دیا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پہ اعتماد کرتا ہے, اللہ پہ توکل کرتا ہے, اللہ اس کے لیے کافی ہو جاتا ہے. تو پھر ہمیں کس پہ توکل کرنا چاہیے؟ اللہ پہ. پھر یہ سیکولر لبرل لوگوں کی باتیں چھوڑ دو, جو یہ کہتے ہیں کہ ایکچولی یہ تربیت نہیں ہو پائے گی, فلاں نہیں ہو پائے گا, یہ سب ان کی باتیں ہیں. ان کی اپنے بچوں کی تربیت دیکھ لو آپ. تو منفیت چھوڑ دو میرے بھائی,
مثبت دماغ رکھو, اچھا سوچنا شروع کر دو. اللہ نے ہمیں منفی سوچنے کا حکم دیا ہے یا مثبت سوچنے کا حکم دیا ہے؟ ہاں, میں اپنے دوست کا واقعہ سنا رہا تھا, ان کو میں نے میسج بھیجا, میں نے کہا دیکھو انڈیا بھی اب کہہ رہا ہے کہ یار عزت مل رہی ہے اور امریکہ بھی اب پاکستان کو عزت دے رہا ہے. تو انہوں نے کہا اب مفتی صاحب یہ 10 سال پہلے ڈونلڈ ٹرمپ کے یہ امریکہ کے ساتھ پاکستان کا ایک پلان تھا 10 سال پہلے کہ پہلے ایسا ہوگا کہ میں مودی سے حملہ کرواؤں گا, پھر تمہاری مدد کر کے انڈیا پہ حملہ کرواؤں گا, اس سے تمہاری ہو جائے گی بلے بلے, پھر اس کے بعد میں ایران کو بولوں گا امریکہ پہ اٹیک کرے. پہلے میں ایران پہ اٹیک کروں گا, پھر ایران کو میں نے سمجھایا ہوا ہے تمہیں کوئی نہیں پوچھ رہا, میں اٹیک کر کے تم کو ہیرو بناؤں گا, پھر تم اٹیک کرو گے, تمہاری بھی بلے بلے ہو جائے گی, تو پھر دونوں مل کے میرے ساتھ مل کے گریٹ اسرائیل کے پروگرام میں شرکت کرنا. یہ آج کی بات ہے, آج کی. میں نے کہا یار بہت زیادہ ہو گئی یار, میں نے کہا بہت زیادہ ہو گئی ہے. میں نے ان سے کہا, میں نے کہا بھائی آپ کو بات سمجھانا ایسے ہے جیسے اونٹ کو رکشے میں بٹھانا, میری بس ہو گئی ہے مجھ سے, خدا کے لیے. میں 1 ہفتے سے اس کا ذہن صاف کر رہا ہوں اپنے دوست کا, کیونکہ اچھے لوگ ہیں, دیندار لوگ ہیں یار. آدمی کہتا ہے نا اچھے لوگوں کو سنبھال کے رکھو, غلط ہاتھوں میں نہ چڑھ جائے. میں نے کہا میری بس ہو گئی. آپ سن رہے ہو؟ میں نے کہا میری کیا ہو گئی ہے, بس ہو. ان کے ساتھ بھی ایک واقعہ دلچسپ. ہمارے ایک دوست ہیں, کوئی ٹینشن کا مریض نہ ہو تو بتائے. ہمارے ایک قریبی دوست ہیں, کوئی کہتا ہے نا میں بہت خوش زندگی گزار رہا ہوں, تو ایک دوست ہیں میرے فرینڈ ہیں بہت پرانے, ان کو بھیج دوں گا. بھول جاؤ گے خوشی کسے کہتے ہیں, وہ ایسی باتیں کرتا ہے نا. تو وہ ہمارے جو فرینڈ ہیں نا جن کو میں نے وہ اس کے علاوہ ہیں, 15-20 دن سے ذہن سازی کر رہا ہوں کہ مثبت سوچو. جب میں نے یہ کلپ بھیجا تو ان کا یہ رسپانس آیا. اصل میں 10 سال پہلے سے کیا تھی پلاننگ. میں نے کہا بھائی خدا کی قسم اونٹ کو رکشے میں بٹھانا آسان ہے, آپ کو بات سمجھانا ممکن. میں نے کہا آئندہ مجھ سے اس ٹاپک پہ بات نہ کریں, میری راتوں کی نیندیں اڑتی ہیں, میں ڈپریشن میں جاتا ہوں. کہتے ہیں کیا ہو گیا, اپنی رائے دینے میں تو کوئی حرج نہیں ہے نا مفتی صاحب, ظرف بڑا رکھیں, رائے ہے. میں نے کہا یار رائے ہے مانتا ہوں, لیکن رائے دینے کا بھی کوئی حد ہوتی ہے. میں نے کہا دیکھو ہم سہراب گڑھ جاتے ہیں قربانی کا جانور خریدنے, ایک بکرا ہمیں نظر آ رہا ہے جس کی ہڈیوں کا سوپ بنا کے پی سکتے ہیں ہم, بوڑھا سا بکرا 6 دانت کا, ہڈیاں نکلی ہوئی ہیں. ہم نے جا کے اس سے ریٹ پوچھے کہ یار کتنے کا دے رہا ہے, وہ کہے 80 لاکھ کا. پہلے ہم سمجھیں گے شاید 80,000 بول رہا ہے, 800 بول رہا ہے, کہہ رہے نہیں 80 لاکھ کا. غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ میں کہہ رہا ہوں یار تو خالی میں نے بکرا مانگا ہے, تجھ سمیت نہیں مانگا میں نے, خالی بکرا. تو کیا آپ کو غصہ کیوں آ رہا ہے؟ رائے دینے میں تو انسان خود مختار ہے. بھائی صاحب رائے کی بھی کوئی لمٹ ہوتی ہے نا یار, سوپ کے اتنے پیسے لے رہے ہو سوپ کے, اور اس کا بھی یقین نہیں ہے کہ نکلے گا کہ بھی نکلے گا کہ بھی نہیں نکلے گا, یہ بھی نہیں پتا. حد ہوتی ہے نا کوئی. آپ 80,000 بھی بول دیتے تو ہم کہتے یار بس کرو. تو 10 سال پہلے سے پلاننگ چل رہی ہے, امریکہ اور انڈیا اور پاکستان, ایران نے خاندانی کام کیا, جو بھی اس نے کرنا تھا کیا, اکیلا کھڑا ہوا ہے پوری دنیا کے مقابلے میں. تو اب اس پہ تو تعریف بنتی ہے. ٹھیک ہے جو منفی چیزیں ہیں وہ منفی ہیں, لیکن یہ موقع تو ابھی اتحاد کا ہے نا میرے بھائی, یہ موقع تو اتحاد کا ہے. نہیں ایکچولی یہ خود ہی مروا رہا ہے, خود ہی کروا رہا ہے, خود ہی. ابے 2 آرمی چیف اڑوا دیے خود ہی, کیا ہو گیا میرے بھائی بس کرو یار. اپنا آرمی چیف اپنے آپ کو مروا رہا ہے, تو یہ کھوپڑی میں آنے والی باتیں نہیں ہیں. خدا کے لیے مثبت سوچنا سیکھو. اور یہ میں نہیں کہہ رہا, یہ اللہ کا حکم ہے. اللہ نے کیا فرمایا, ان بعض الظن اثم, بدگمانی سے بچو, اس لیے کہ بہت ساری بدگمانیاں گناہ ہوتی ہیں, وہ غلط ہوتی ہیں. مثبت سوچنے سے صرف آخرت میں فائدہ نہیں ہوتا, دنیا میں بھی فائدہ ہوتا ہے, صحت اچھی ہوتی ہے, خوش رہتا ہے آدمی. جو منفی سوچتا ہے وہ منفی سوچ کے نفسیاتی بن جاتا ہے, تھوڑے دنوں میں ڈاکٹروں کے پاس جاتا ہے علاج کرنے کے لیے, کیونکہ اس کو ہر چیز سازش نظر آتی ہے. جیسے عاملوں کے پاس آپ چند دن بیٹھ گئے نا, عامل کہے گا فلاں نے جادو, فلاں نے کالا, فلاں نے پیلا علم, فلاں نے یہ کیا ہوا. تھوڑے دن کے بعد آدمی کو ہر جگہ جن, چڑیل, بھوت. وہ سمجھتا ہے کہ جو میری بیوی ہے ہو سکتا ہے یہ چڑیل ہو, بیوی کے روپ میں آئی ہوئی ہو. میں نے دیکھا ہے یہ حالت ہو جاتی ہے عاملوں کے پاس بیٹھ کے. یہ چڑیل, اس نے یہ کر دیا, اس نے جن بھیج دی, اس نے بندش لگا دی, اس نے یہ کر دیا, اس نے وہ کر دیا, ہر وقت الٹا سیدھا سوچتے رہیں گے. تو یہی حال ہو جاتا ہے منفی سوچنے کا. علماء کے خلاف لوگ منفی بہت سوچتے ہیں. ٹھیک ہے بھائی, 2 نمبر لوگ ہر جگہ ہوتے ہیں, 1 نمبر بھی ہوتے ہیں, 2 نمبر بھی ہوتے ہیں. آپ سبھی کو لپیٹنا شروع کر دیتے ہو. مدرسوں کے خلاف لوگ بہت منفی سوچتے ہیں. بھائی 2 نمبر بھی ہوتے ہیں لیکن 1 نمبر بھی ہوتے ہیں. ضروری نہیں کہ ہر مولوی کھا رہا ہو بیٹھ کے پیسے, جس کے پاس بھی پیسہ ہو وہ 2 نمبر ہی ہو, یا جو مدرسہ بھی ہے اس میں پیسہ غلطی استعمال ہوتا ہو. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ اللہ علماء کو گمراہی پہ تھوڑی جمع کرے گا.
نہ عقیدت کی اندھی چادر اوڑھ کے بیٹھو, نہ کسی سے کلٹ کہتے ہیں نا انگلش میں اس کو, نہ کسی عشق میں مبتلا ہو بھائی, نہ کسی کے بغض میں مبتلا ہو. اعتدال کے ساتھ چیزوں کا تجزیہ کیا کرو, اچھے کو اچھا کہو, برے کو برا کہو. اور یاد رکھو سازش بھی ایک حد تک ہوتی ہے, دنیا میں کوئی ایسی سازش نہیں ہے جو اتنی اونچی پلاننگ کر کے بہت اتنا, اللہ نے انسان کو طاقتور نہیں بنایا ہے. یہ کورونا کے بارے میں لوگ کہتے تھے نا یہ جرثومہ پھینکا گیا ہے پوری دنیا کو برباد کرنے کے لیے, اللہ نے انسان کو ابھی اتنا طاقتور نہیں بنایا ہے کہ جب چاہے دنیا کو نظام کو تباہ و برباد کر دے, ایسا نہیں ہوتا. اب آپ کہہ سکتے ہو ایٹم بم تو کر سکتا ہے, لیکن پھر اللہ نے ایٹمی طاقت کسی ایک کنٹری کو نہیں بنایا, اس کو روکنے کے لیے بہت سارے ملکوں کو ایٹم بم دے دیا اللہ نے تاکہ وہ نہ پھاڑ سکیں. تو فطرت خود انوالو ہوتی ہے, بہت سی چیزوں کو کنٹرول کر رہی ہوتی ہے, فطرت کسی ایک کو بہت زیادہ آگے جانے نہیں دیتی. نبی کی صحیح حدیث ہے, حق علی اللہ الا یرتفع شیء الا وضعه او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم, اللہ کے ذمہ یہ لازم ہے کہ جب کوئی بہت اوپر جائے گا اللہ اس کو نیچے لائے گا. طاقت کا توازن اللہ بھی تقسیم کرتے ہیں تاکہ انسان زمین کا خدا نہ بن جائے. تو اس لیے مثبت سوچا کرو میرے بھائی. بیان تو میں نے کہاں سے شروع کیا تھا, کہیں اور کو ختم ہو رہا ہے, کوئی ایسی بات نہیں ہے. اگر اچھی بات سننے کو مل جائے تو کوئی ایسی بات نہیں ہے میرا خیال ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمارے ملک کی بھی حفاظت کرے اور اللہ ہمیں ہمارے ملکی حالات پر خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جس کی شادی ہو اللہ دولہا کو خوش ہونے کی توفیق عطا فرمائے. آخری بات کر کے بس بیان ختم کرتا ہوں. ہمارے ایک استاذ ہیں, انہوں نے ایک بات کی کہ پاکستانی قوم کی مثال ایسے ہو گئی ہے کہ جیسے کسی کی شادی ہو تو ایک لوگ مبارکباد دے رہے ہیں دولہا دلہن کو, ایک بندہ کہتا ہے میں حقیقت پسند ہوں, میں دھوکے میں نہیں آتا, میں مبارکباد نہیں دوں گا. کیوں نہیں دے رہا مبارکباد؟ بھائی ہو سکتا ہے ان میں طلاق ہو جائے, ہو سکتا ہے بیوی اتنی ڈپریشن دے کے یہ خودکشی کر لے. دیکھو فلاں رپورٹ ہے جنگ اخبار کی, وہ دیکھو فلاں شادی ہوئی تھی پہلی رات میں کھمبے سے لٹک گیا میاں. ہو سکتا ہے بیوی کھمبے سے لٹک جائے. دیکھو ایک دفعہ ونس اپون اے ٹائم وہ فلاں نے لکھا ہے اپنی کتاب میں, UK میں اسی طرح ایک شادی ہوئی تھی, دلہن لٹک گئی کھمبے سے. ہو سکتا ہے اور سب کی رپورٹیں پیش کر رہا ہے. لوگ بولیں گے کمبخت ابھی شادی ہوئی ہے, یہ امکانات ہیں, ابھی مبارکباد دے دے. سارے مبارکباد دے رہے ہیں. تو امکانات کی دنیا تو بہت وسیع ہے میرے بھائی. جب طلاق اللہ نہ کرے ہو گئی تو پھر رو لینا آ کے. تو ایسا ایٹیٹیوڈ پیش کر رہا ہے کہ نہیں بھی ہو تو ہو جائے گی. ہمارے ایک دوست کا نکاح تھا, انہوں نے اپنی سسرال کو بتایا کہ ہو سکتا ہے میں دوسری شادی کر لوں. رشتہ ٹوٹ گیا, میرے پاس آیا روتا ہوا. میں نے کہا تم نے پکی ڈھکی کرنی تھی؟ کہہ رہا نہیں کرنی تو نہیں تھی لیکن امکان تو ہے نا. میں نے کہا امکانات تو بہت زیادہ ہے. میں نے کہا امکان تو یہ بھی ہے کہ ہو سکتا ہے تم اس کو قتل کر دو. کیوں بھائی؟ ہو سکتا ہے وہ تمہیں قتل کی کوشش کرے اور تم پہلے سے اس کو جان بچانے کے لیے قتل کر دو. تو سسرال کو پوری رپورٹ پیش کرنی تھی. آپ نے یہ کہنا تھا دیکھو میری آپ کی بچی سے شادی ہو رہی ہے, اگر اس نے قتل کی کوشش کی نا تو میں مار دوں گا اس کو. ویسے تو نہیں ماروں گا لیکن اگر کوشش کی تو میں کیا کروں گا؟ مار دوں گا. وہ کہیں گے کب کوشش کر رہی ہے؟ تو آپ کہو میں نہیں کہہ رہا کوشش کر رہی, اگر اس نے میرے ماں باپ کو گالی دی میں رکھ کے چماٹ ماروں گا. بیٹا ہم نے اپنی بیٹی کی تربیت کی ہے, گالی نہیں دے گی. میں کب کہہ رہا ہوں انکل گالی دے گی؟ اگر کی, کیونکہ میں صاف گو آدمی ہوں, حقیقت پسند ہوں. ہوائی دنیا میں احمقوں کی جنت میں ہی نہیں رہتا. ابھی ریٹرن میں لکھواؤں گا اور پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا میں. یہ بھی ہوتا ہے, ایک شادی اس طرح ٹوٹی, وہ بندہ پہلے سے کہہ رہا ہے میں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہیں گے کمبخت بچہ تو پیدا ہونے دے, ابھی شادی کہاں ہوئی ہے. یہ تو میں نے اپنی آنکھوں دیکھا واقعہ ہے. ایک بندے کو میں لے گیا تو وہ اس کی شادی نہیں ہو رہی تھی, تو وہ رشتے والوں نے اس کو بولا, لڑکی والوں کے لڑکی سے ابا سے ملایا. ابا کو پہلے کہہ رہا ہے میں دیکھیں پولیو کے قطرے نہیں پلاؤں گا. وہ کہہ رہے ہیں مفتی صاحب کیا لے کر آئے ہو آپ؟ کہ یار مجھے نہیں پتا تھا. وہ نہیں دی انہوں نے, پہلے ہاں ہونے دے, بچہ پیدا ہونے دے, اس کے بعد یہ باتیں ہیں یار. تو یہ ہے منفی. تو جو کام جو اچھا ہو رہا ہے اس پہ کیا کرنا ہے بھائی؟ خوشی منانی. باقی سائڈ افیکٹ تو ہر اچھے کام کے تھوڑے بہت ہوتے ہیں, تو جب ہوں گے تو اس وقت رو لینا بیٹھ کے. اللہ ہم سب کو خوش رہنے کی توفیق عطا فرمائے. یہ بہت بڑی ٹینشن. جزاکم اللہ. سبحانک اللہم و بحمدک.